السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، خصوصاً جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو فرما بردار بن جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 52-53 یعنی 52 اور 53، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جو پہلی آیت کریمہ آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فإنک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، ولا تسمع الصم الدعاء، اور اپنی پکار آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، خصوصاً اس وقت جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر کے بھاگ رہے ہیں، یعنی ان کا منہ آپ کی طرف نہیں ہو بلکہ دوسری طرف ہو تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے ظاہری طور پر یہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو مر گیا ہے وہ نہیں سن سکتا ہے، اور جو بہرا ہے وہ بھی نہیں سن سکتا ہے، اور خاص طور سے وہ بہرا جو آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا ہو بلکہ دوسری طرف دیکھ رہا ہو، وہ بہرا تو بالکل ہی نہیں سن سکتا ہے۔ لیکن آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ بالکل الگ ہے، اور جیسا کہ یہ آیات نازل ہوئی اور اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اس میں ہم نے کئی جگہ پہ اس چیز کو انڈیکیٹ کیا کہ یہ ساری کی ساری باتیں مشرکین مکہ کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے ہو رہی ہے، اور مکہ والوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ان کے کان کے اندر جو ہے ڈھکن پڑ گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسے مشرکین کے لیے، ایسے منافقین کے لیے، ہدایت سے دور بھاگنے والے لوگوں کے لیے، ہدایت کی بات ہم نہیں سنیں گے ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ تو ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں، یعنی آنکھ کے اندر بھی دیکھنے کی طاقت ہے، کان کے اندر بھی سننے کی طاقت ہے، دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کا جو ہے ملکہ دیا ہے، لیکن وہ ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتلایا ہے مردوں کے بارے میں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مر چکے ہیں، اس سے مراد حقیقی موتا نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جن کے دل مر چکے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی نصیحت، آپ کی ہدایت کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام وہ لوگ ہرگز نہیں سن سکتے ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہوں، جن کے دل مر چکے ہوں، جن کے دلوں کے کان بہرے ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ بیان فرمایا کہ فَإِنَّهَا لا تعمل ابصار، لا تعمل ابصار، ان کی آنکھ اندھے نہیں ہے، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، جو دل ہے سینوں کے اندر وہ اصل میں اندھا ہو گیا ہے کہ ان کو آپ صحیح بات، حق بات جتنا بھی بتا دیں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو ہدایت کی باتیں ہیں، آپ کی جو نصیحت کی باتیں ہیں، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں وہ نہیں سن سکتے ہیں، جن کے دل بہرے ہو چکے ہیں سننے سے وہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ ہرگز سن نہیں سکتے ہیں۔ خصوصاً ایسے بہرے لوگ جو دل کے بہرے ہیں، وہ آپ کی بات سے اگر بھاگ رہے ہوں، سننا ہی نہیں چاہتے کہ نہیں سنیں گے نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا مکہ والوں نے لوگوں کے سامنے کہہ دیا تھا کہ دیکھو جب محمد قرآن کریم پڑھنا شروع کرے تو کیا کرو، زور سے شور کرنا شروع کر دو، کیوں؟ تاکہ اس کی آواز ہمارے کان میں نہ پڑے۔ سننے پر بین لگا دیا کہ کوئی بھی آدمی قرآن نہ سنے، کیوں؟ کیونکہ سنیں گے ہی نہیں تو کیا سمجھیں گے؟
تو یہاں پر اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً آپ موتا کو تو نہیں سنا سکتے اور ایسے بہروں کو نہیں سنا سکتے جو بھاگ رہا ہو، جو سننا ہی نہیں چاہتا ہو، جو بھاگ رہا ہو، ایسے لوگوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں خصوصاً جب وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ رہے ہوں، یعنی جو سننا نہیں چاہتے ہوں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ سامعین کرام، اس سے جو اپوزٹ بات پتہ چلتی ہے وہ یہ جو آیت کریمہ ہے، جس کا مفہوم اور جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جس کی تفسیر بیان کی، اس کا جو اپوزٹ مفہوم ہے وہ یہ کہ انسان ایسے مسلمان، ایک مسلمان ایسے انسان حق بات کی طرف کان لگانے کی کوشش کرے ہمیشہ، اور جو بھی انسان ایسے مسلمان ہے ان کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے وہ حق ہے، ان کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جو نبی کی بات ہے وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ لہذا ایک انسان، ایک مسلمان ہمیشہ اللہ کے کلام کی طرف غور و فکر کرے، سننے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے دل کو منانے کی کوشش کرے کہ جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کے احکام ہے، اس کے اوپر ہم جھکیں، کیونکہ جو جتنا اللہ کی طرف جھکے گا، جو جتنا سننے کی کوشش کرے گا، جو جتنا ہدایت کا طلبگار ہوگا، اللہ اتنا ہی اس کو ہدایت کے راستے پر چلائے گا اور دھیرے دھیرے وہ اللہ کا مقرب بندہ بنے گا۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کا جو مخالف مفہوم ہے وہ یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سامعین کرام، اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں۔ اندھوں کو، اب یہاں پر اندھا سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، میں نے پہلے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینے کے اندر دل ہوتا ہے وہ اصل میں اندھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت نہیں دے سکتے، تو سمجھ لیجئے کہ ہدایت کے لیے 4 ممکنہ صورتیں ہیں۔ 2 سننے سے تعلق رکھتی ہیں، 2 دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ سننے سے تعلق رکھنے والا کون ہے؟ آپ مردہ کو نہیں سنا سکتے کیونکہ ان کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ مردے کو سنا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے ہیں۔ اب جن کا دل ہی مردہ ہو چکا ہے آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت، آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے ہیں، آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ کس کو سنا سکتے ہیں؟ جس کے اندر سننے کی چھمتا ہو اس کو سنا سکتے ہیں آپ، بہرے کو نہیں سنا سکتے ہیں آپ۔ اب جس کے دل بہرے ہو چکے ہوں ان کے ہدایت کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تیسری صورت ہے تو وہ بہرا ہے، تو بہرا یعنی کان کا بہرا ہے، وہ سن نہیں سکتا ہے، لیکن بہرا ہونے کے باوجود اس کے اندر چاہتے کہ ہم کچھ سنیں تو وہ بولنے والے کی طرف دیکھے گا، بولنے والے کی طرف دیکھے گا، دھیان لگا کیا بول رہا ہے، اس کے منہ کی طرف دیکھے گا، اس کے لپ کو دیکھے گا کہ کیسے ہل رہا ہے، اس سے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو بولنے والے کے انداز کو وہ سمجھ لے گا، لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ الٹا ہے۔ بہرا سننا نہیں چاہتا ہے، وہ بھاگنا چاہتا ہے، لہذا جب بہرا بھاگنا چاہتا ہے تو آپ اس کو بالکل نہیں سنا سکتے۔ تیسری صورت۔ اور چوتھی صورت، بہرا ہے لیکن اندھا نہیں ہے، وہ دیکھ کر کے راستہ پا سکتا ہے۔ اب کوئی آدمی اگر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے بتائے کہ دیکھو ایسے چلے گا، ادھر مت جانا، ایسے کہے گا اگر اشارے سے، تو وہ سن سکتا ہے، لیکن یہاں تو دل ہی اندھا ہو چکا ہے تو پھر نہیں سن سکتا ہے وہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں پر اندھے سے مراد دل کا اندھا، اندھے سے مراد آنکھ کا اندھا، آنکھ کا اندھا نہیں بلکہ دل کا اندھا، جو بالکل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر نظر کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، دیکھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، سننے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اور پھر کہا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو صرف ان کو ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو فرما بردار بنے ہوئے ہیں۔ فرما بردار، یاد رکھیے گا ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے، سننا اور فرما برداری کرنا، میری نہیں، یا کسی بڑے سے بڑے چودھری صاحب کی نہیں، کسی امیر صاحب، کسی خطیب صاحب کی نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے پھر اپنے اندر فرما برداری کا جو مادہ ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، اس کو گرو کرنا، یہ اصل میں ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے. یاد رکھیے گا ہمیشہ اس بات کو. ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان کی جو پہچان ہے، اللہ کی بات آئی، نبی کی بات آئی، اس کو سنا، اس کو سمجھا، اور پھر جو ماننے کا جذبہ ہے اس کو بڑھایا، وہ اصل میں انسان ہے، اور وہی اصل میں ہدایت پا سکتا ہے. باقی دوسرے ہدایت نہیں پا سکتے ہیں. باقی بظاہر بہت کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ہدایت پر نہیں ہو سکتے ہیں، ہدایت پر نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو فرما بردار بنے ہوئے ہیں. یعنی اللہ کی آیات کو سننا چاہتے ہیں، دل کی آنکھوں سے اس پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کر کے